بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مبشر میر پروگرام کے ساتھ اور ٹی ایف ٹی نیوز اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہوتا ہے خاص طور پر اکانومی کو کور کرتا ہے، اور ہم صرف پاکستان کی اکانومی پہ بات نہیں کرتے بلکہ ریجن کی اور انٹرنیشنل اکانومی پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح پاکستان کی اکانومی کو بہتر بنا سکیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پہلے کی طرح بہت ہی نامور ہستی جو اکانومی پہ جو ایک اتھارٹی ہیں، ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ پروفیسر ہیں، بہت سی کتابوں کی مصنفہ ہیں، اور خاص طور پر ان کا ایک ٹارگٹ ہے کہ کس طرح پاکستان کی اکانومی کو آئی ایم ایف سے علیحدہ ہوتے ہوئے بھی اچھے انداز سے چلایا جا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا ٹاسک ہے، اور اسی موضوع پہ انہوں نے بکس بھی لکھی ہیں، آرٹیکلز بھی لکھتی رہتی ہیں، اور اسی چیز کو لے کر اپنے خیالات کو آگے بڑھتی ہیں۔ آج بھی ہم ان سے استفادہ کریں گے کہ کس طرح آج کے سینیریو میں جو نئے چیزیں ہمارے سامنے ہر روز آ رہی ہیں ان کو کس طرح جو ہے وہ فیس کیا جا رہا ہے اور اس کے سلوشن کیا ہیں۔ بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، انٹرنیشنل پالیٹکس اور اکانومی انڈسٹری کے حوالے سے آپ کی رائے ہمیشہ بہت ہی مقدم ہوتی ہے اور بہت زیادہ لیول پر جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہے۔ آپ بڑے عرصے سے آرٹیکلز لکھ رہے ہیں، اور ان آرٹیکلز کی اب کتابیں جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ہمارے سامنے ہوں گی۔ آپ دونوں کو بہت خوش آمدید۔ تو سب سے پہلے ایک چیز ہے کہ جو میں آج کے ٹاپکس میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ پی آئی اے پاکستان کا فلیگ شپ کیریئر، جو کہ ایسا اب تاثر آنا بالکل واضح شروع ہو گیا ہے کہ یہ ادارے کو بند کیا جا رہا ہے یا بند ہوتا جا رہا ہے۔ آج کی بھی خبر یہ تھی کہ کئی فلائٹس جو ہیں وہ کینسل ہوئی ہیں، اور یہ خبریں ہم پچھلے کئی دنوں سے سن رہے ہیں۔ روزانہ کتنی فلائٹس کینسل ہوتی ہیں، کبھی اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کبھی کوئی وجہ ہوتی ہے، لیکن اصل جو صورتحال ہے کہ وہ وہاں کے جو معاملات ہیں اس حد تک بگڑ چکے ہیں یا بگاڑ دیے گئے ہیں کہ یہ ادارے کو کس طرح پرائیویٹائز کیا جائے۔ اور خاص طور پہ جب یہ نگران حکومت آئی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک خاص ٹاسک جو ہے پرائیویٹائز کرنے کا وہ نگران وزیر فواد حسن فواد کو دیا گیا ہے، جو 2 سے 3 ادارے خاص طور پر سٹیل مل بھی اس میں ایک شامل ہے، اور پی آئی اے ان کی ٹاپ لسٹ پہ ہے کہ کس طرح اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے۔ یہ کیوں اور کیسے ہوتا ہے یہ ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ ایک ادارے کو پرائیویٹائز کرنے کی ایک تو اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ کس طرح آپ سٹاک مارکیٹ میں جاتے ہیں، وہاں پہ اس کو اس کے شیئرز جو ہیں وہ دیتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے، یہ ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی بریگیڈیئر صاحب سے بھی پوچھیں گے۔ ایک چیز اور، ای سی سی کا اجلاس ہوا نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت، اور اس میں جو سب سے بڑی جو چیز جو ہے، بڑا فیصلہ جو اخبارات میں بھی شائع ہو گیا ہے کہ گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ 200% کے قریب بڑھا دی گئیں، میٹر چارجز کتنے زیادہ کر دیے گئے، کمرشل اور ڈومیسٹک دونوں صارفین کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، گویا کہ کاسٹ آف لیونگ اور کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہے۔ ایسی صورت میں کہ جب پیٹرول پرائسز تھوڑی کم ہوئی تھی، لیکن الیکٹریسٹی چارجز اور گیس چارجز اتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں کہ اگین ایک صارف کے لیے، ایک شہری کے لیے پاکستان میں وہی سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ پہلے ہم پی آئی اے کی طرف آتے ہیں، تو میں سب سے پہلے بریگیڈیئر صاحب کی طرف جاؤں گا کہ ان کا ایک اسٹریٹجک نوعیت کا بھی جو ایک تجربہ ہے اس کو بھی ہم سامنے رکھیں، پھر ڈاکٹر صاحبہ کی طرف آئیں گے کہ وہ بھی اسٹریٹجک ایسٹس کے اوپر بڑی ایک سٹرونگ اپنا بلیو رکھتی ہیں، اور خاص طور پر اس کو ان کا سٹرانس ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ ہمیں انلائٹنڈ کریں کہ پی آئی اے جیسا ادارہ جس نے دنیا کی کئی ایئر لائنیں بنا دی اور کئی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہے کہ جس کو اس کی انجینئرنگ بہت زیادہ جو ہے وہ دنیا بھر کے ایئر لائن جو ہیں وہ استعمال کرتی تھی، کیا صورتحال ہے، کیوں ہم اس اپنے ایسٹ کو ضائع کر بیٹھے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ مبشر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ اگین، آپ نے ٹائم نکالا۔ آئی بی ایم میں آپ اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں اور آپ ہمیں آنر کرتی ہیں۔ بشر صاحب نے پی آئی اے کا ذکر کیا، میں تھوڑا سا
یہ بتانا چاہوں گا کہ میں ایک زمانے میں تھوڑا سا انوالو رہا تھا بوتھ PIA اینڈ اسٹیل مل کے ساتھ، بلکہ پرویز مشرف کے زمانے میں آئی واز آفرڈ دا پوسٹ آف اے ڈپٹی انڈر کرنل افضل which I had declined because I was already doing as MD of some other organization. PIA میں ایک صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا، وہ 1970s میں ڈائریکٹر فائنینس ہوتے تھے، میں نام ان کا نہیں لوں گا، اور 70s میں ان کو سعودی عربین ایئر لائن نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں جوائن کریں. وہ ان کے فائنینشیل کنٹرولر ہو گئے، بعد میں وہ کارپوریٹ کنٹرول ہو گئے، اینڈ ایونچولی ہی بیکیم نمبر 2 پرسن ان دی سعودی عربین ایئر لائن. جب وہ گئے ہیں یہاں سے تو سعودی عربین ایئر لائن ہیڈ اونلی 2 aircrafts. When he left 10 years back on retirement, they had 200 aircrafts. تو بہت زیادہ انکریز کیا انہوں نے، بہت پروگریس. ان سے ڈسکشن میری ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو پچھلے سے پچھلی مینجمنٹ تھی انہوں نے ان کو اپروچ کیا تھا کہ آپ آئیں اور ہمیں مشورہ دیں کہ ہم اس کو ریسٹرکچرنگ کیسے کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، you need to have two things. One is the political will to do, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی فائنینشیل ریسٹرکچرنگ کیسے کریں. تو کہتے بہرحال میں چلا گیا MD صاحب کے پاس، اور وہاں پہ میں گیا تو وہاں ان کا دفتر لوگوں سے بھرا ہوا تھا. تو میں نے ان سے کہا جی اس سے پہلے کہ میں آپ سے کوئی بات کروں پہلے ان کو تو باہر نکال دیں. اور پھر میں نے کوئی تجاویز دی، لیکن بات یہ ہے کہ عمل نہیں ہوتا. اور اس کے بعد وہ ایڈمنسٹریشن بھی چینج ہو گئی، پھر اس کے بعد ایئر مارشل صاحب آ گئے دوسرے. اب جہاں تک PIA کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پرائیویٹائز کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایکسپٹ اٹ از ویری ایزی ٹو کل اے برڈ بٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریوائیو اے برڈ. آپ اپنے ایک ایسٹ کو مار دیں گے اور آپ ریوائیو نہیں کر سکیں. جو بھی بندہ آئے گا وہ آپ کے ایسٹس کو بیچ باچ کے چلا جائے گا اور آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا. تو اس کو ریسٹرکچر کرنا کوئی اتنا بڑا مشکل نہیں ہے. مجھے بھی 30 سال ہو گئے ہیں مختلف کمپنیز کو چلاتے ہوئے. اگر ہمارے پاس پولیٹیکل ول ہے، ہم تھوڑی سی نیوٹرل فائنینشیل ریسٹرکچر کو بلائیں اور کریں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ ہمیں جہاں پہ 10 آدمی چاہیے، ہم نے 400 آدمی رکھے ہوئے ہیں. تو یہ سارا وہ پولیٹیکل گیم ہے نا، پولیٹیکل گیم. اور لوگوں نے یہ جو یونینز بنی بھرتی کر رہے تو اس میں اپنے ووٹ بڑھانے کے لیے جی پیپلز یونٹی ہے، تو پھر وہ نون کی ہے، تو پھر وہ فلانی 22 کے قریب ہے، کتنی ہے. تو کہتے ہیں جی فلاں پارٹی اس لیے جیت جاتی ہے وہاں پہ کیونکہ اس نے بھرتی بہت کی ہوئی ہے. بھرتی کی. میں ایک اور مثال دیتا ہوں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹیک اے نیم، لیکن آج سے کوئی 4-5 سال پہلے جب پہلی حکومت تھی عمران خان سے پہلے کی، اس وقت ایک ایشو آیا تھا کہ جو ٹیمپرری ملازمین ہیں ان کو ریگولرائز کر دیا جائے. تو انہوں نے وداؤٹ سینگ کہ اس کا فائنینشیل برڈن کیا ہوگا، وداؤٹ سینگ کہ ان کی جو کیپیبلٹیز کیا ہیں امپلائیز کی، اور اس کو 1 to 100 انہوں نے ان کو ریگولرائز کر دیا، جس کا بوجھ فردر ہر انڈسٹری پہ پڑا. تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، آج کا پاکستان آبزرور میں بھی ایک ایڈیٹوریل تھا اور بھی 1-2 اخباروں میں نے دیکھا ہے کہ دیر از اے فیئر کہ اٹ از بینگ کرپلڈ، تاکہ اس کو لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ جی اس کا جانا ہی بہتر ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب سمجھتا ہوں کہ ریسٹرکچرنگ ہو سکتی ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ول چاہیے ٹو ڈو دیٹ. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ PIA کے کیا سولوشن ہے؟ دیکھیے، چاہے PIA ہو، چاہے پاکستان اسٹیل مل ہو، چاہے اور ہمارے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، میں نے بارہا یہ کہا ہے اور اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ہمیں مختلف پالیسیز اپنانا ہوگی مختلف سیکٹرز کے لیے. اسٹریٹجک ایسٹس کے لیے پالیسی الگ ہونا چاہیے، نان اسٹریٹجک سیکٹرز کے لیے پالیسی الگ ہونا چاہیے.
اور پروفیٹیبل جو ہیں چاہے وہ اسٹریٹجک ہیں چاہے نان اسٹریٹجک ہیں ان کو تو پرائیویٹائزیشن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو پروفیٹیبل ہیں. اب آپ دیکھیے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں اس پہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی آپ کو الگ پالیسی تعین کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ پی آئی اے ہے, اسٹیل مل ہے اور اس قسم کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں, ان کو آپ کو پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیے کہ اب ماضی کا آپ دیکھیے کہ ماضی میں پاکستان نے جو پرائیویٹائزیشنز کیے ہیں, آپ دیکھیے کہ جیسے کراچی KESC تھا وہ بہت مطلب اس کا بہت برا حال تھا, بہت انیفیشینٹ تھا اور سب نے یہی کہا کہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے تو مسئلے حل ہوں گے. آپ دیکھیے کہ پرائیویٹائز ہونے کے بعد کارکردگی بد سے بدتر ہو گئی, کیونکہ پہلے اگر جب یہ گورنمنٹ سیکٹر میں تھا تو یہاں وہی مسئلے تھے کہ بھرتیاں کر دی اور یہ سب کر دیا اور انیفیشینٹ تھا. مگر جب یہ پرائیویٹ سیکٹر میں آیا تو بھی کارکردگی بہتر نہیں ہو پائی, اور وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ پرائیویٹ سیکٹر میں لانے کے بعد اس کو مطلب ابیوز آف مارکیٹ پاور شروع ہو گیا. مثال کے طور پہ جیسے ہی یہ پرائیویٹ سیکٹر میں آیا ہم لوگوں نے دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں اور وہ جو کاپر کے وائر ہیں ان کو جمع کر رہے ہیں کہ کاپر کے وائر نہیں سستے وائر لگا دیں گے, اور وہ کاپر کے وائر لے کے انہوں نے کہا اس سے بیچ کے پیسہ جمع کر لو. تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ پرائیویٹائزیشن ہیز ناٹ سالوڈ آور پرابلمس. مطلب جو ادارے ہیں ان کی کارکردگی بد سے بدتر ہو گئی, کیونکہ جب وہ گورنمنٹ سیکٹر میں تھے تو انیفیشینٹ تھے, جب وہ پرائیویٹ سیکٹر میں آئے تو ابیوز آف مارکیٹ پاور شروع ہوئی, انہوں نے بڑے پیمانے پہ پیسے بنانا شروع کیے, پروفٹ اپنا بڑھا جی PTCL کی مثال. جی اب دوسرے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے جو ایسے ادارے ہیں جو نقصان میں جا رہے ہیں اور اسٹریٹجک نہیں ہیں ان کو آپ پرائیویٹائز کر دیں, اسٹریٹجک بھی نہیں ہے اور نقصان میں جا رہے ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیں. تو سر جو اسٹریٹجک ہیں ان کو ریسٹرکچرنگ کریں, اور جو پروفیٹیبل ہیں اور چاہے اسٹریٹجک ہیں چاہے نان اسٹریٹجک ان کو تو ضرورت ہی نہیں, وہ تو خود ہی پروفیٹیبل ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, یہ ایک سوال ہے کہ جو بزنس مین ہے ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جو ادارہ پہلے ہی ایک سکھ یونٹ ہے اس کو خریدنے کو کون تیار ہے, اور جو پروفٹ والا ہے اس کو خریدنے کے لیے جلدی لوگ تیار ہو جاتے ہیں کہ اس سے فوری ریکوری ہوگی. اس لیے جتنی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے موسٹلی ایسے اداروں کی گئی ہے کہ جن سے آپ فوری طور پر جو ہے نا خریدار جو ہے وہ گین کرتا ہے, نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں پولیٹیکل انفلوئنس کتنا انوالو ہوتا ہے, اس پہ ذرا بتائیے گا. دیکھیے اصل میں بات یہ ہے بالکل صحیح, گورنمنٹ ہمیشہ بات کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ یہ جو ادارے ہیں یہ خسارے میں چل رہے ہیں اس لیے ہم ان کو پرائیویٹائز کریں گے. پرائیویٹائزیشن کی شروعات ہی یوں ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں بجٹ ہمارے پہ بہت بوجھ پڑ رہا ہے, مگر آپ جیسے ہی حکومت شروع کرتی ہے پرائیویٹائزیشن سب سے زیادہ پروفیٹیبل جو ہوتے ہیں OGDCL یا PPL ان سے شروع کرتی ہے, کیونکہ حکومت جو ہے جو لوگ حکومت میں ہیں, پاکستان جو ہے ایک پریڈیٹری اسٹیٹ ہے, یہاں جو لوگ ہیں جن کے پاس ذرا سی بھی پاور ہے وہ اس پاور کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور وہ یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کو بیچو, اور پھر ایک اور چیز دیکھیے, پھر ان کو صرف یہ نہیں کرتے کہ بیچیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو اونے پونے بیچتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی کچھ پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس میں مطلب PTI کی گورنمنٹ, اس میں ایک منسٹر نے بیان دیا کہ PIA کے جو پائلٹس ہیں وہ ان کے پاس ڈگریز بھی نہیں ہیں, ڈگری جعلی ہیں. اب دیکھیے ابھی بھی یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ PIA کو پرائیویٹائز کریں تو پہلے اس کی نیٹ ویلیو کم کریں. یہ جو فلائٹیں کینسل ہونا, جی یہ فلائٹیں کینسل جو ہو رہی ہیں یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ یہ بتانے کو کہ ان کے مطلب فیول کا مسئلے ہیں, یہ سب ہیں, یہ دانستہ ہو رہا ہے, یہ دانستہ ہو رہا ہے, جی یہ دانستہ ہو رہا ہے, اس لیے ہو رہا ہے کہ اس میں PIA کی نیٹ ویلیو بہت کم ہوگی, اور پھر جو لوگ اس کو بیچنے والے ہیں وہی خریدنے والے ہیں. تو دیکھیں یہ بدنیتی ہے نا, بدنیتی ہے, اور یہ تو ریاست کے ساتھ بدنیتی ہے, پاکستانی عوام کے ساتھ جو ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے
جو میں نے ابھی ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں میں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پاکستان میں جو سلوشنز دیے جا رہے ہیں یہ سلوشنز ایسے ہیں جو عام عوام جو ہے سارا بوجھ ان پہ ڈالا جا رہا ہے. گیس کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں جیسا آپ نے ذکر شروع میں کیا, اور بجلی کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں, نیٹ انٹرسٹ ریٹ اتنی ہائیک کر دی گئی ہے کیونکہ عوام پہ سارا بوجھ ڈالا گیا ہے. مگر اس ملک کے جو ایلیٹ طبقہ ہے ان کا ایک تعلق ہے باہر کے ایلیٹ طبقے سے, وہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں. ہمارے یہ جو سلوشنز دیے جا رہے ہیں چاہے وہ پرائیویٹائزیشن ہو, لبرلائزیشن ہو, اس سے پاکستان کا ایلیٹ, فورن ایلیٹ جو ان کا کولیبریٹر ہے وہ مستفید ہو رہا ہے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان پالیسیز کو بہت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے ہاں ایسی پالیسیز لانی چاہیے جس سے عام پاکستانی مستفید ہو. اب آپ دیکھیے کہ اسٹیل مل کی بات کریں, اسٹیل مل میں جو ان کے اسٹیک ہولڈرز ایسوسی ایشن ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس ایسے تجاویز ہیں جو اس کو اسٹیل مل کو بغیر پرائیویٹائز کیے اس کو ریسٹرکچر کر کے پروفیٹیبل بنا سکتے ہیں. مگر اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی کیونکہ اس توجہ اس طریقے سے وہ جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ مستفید نہیں ہو پائے گا. ان کی عادت پڑ گئی ہے کہ ہر ڈیل میں کھانے پینے کی, تو اس میں وہ ریسٹرکچر کریں گے اور عام لوگ جو ہیں جو اسٹیل مل کے ملازمین ہیں اور جو پاکستان ہے, پاکستان کی ایک اسٹریٹجک مل ہے, یہ اسٹریٹجک نوعیت کی مل ہے, تو پاکستان کا فائدہ ہوگا. پاکستان کے جو عام عوام ہیں ان کی ملازمتیں ختم نہیں ہوں گی تو عام لوگوں کا اور پاکستان کا مستفید ہوں گے. تو ایسے جو سلوشنز ہیں ان کی طرف ہم لوگ کبھی نہیں جاتے. ہم ہمیشہ ایسے سلوشنز کی طرف جاتے ہیں جس میں ایلیٹ طبقہ ایلیٹ کیپچر کر سکے, باہر کا ایلیٹ طبقہ بھی اور پاکستانی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک منٹ میں انٹر کر آپ سوال ڈال دوں پھر آپ بھی اس کا جواب دے دیجیے گا کہ ایک چیز ثابت آپ کی گفتگو سے ہو رہی ہے کہ جو پاکستان کا ایلیٹ طبقہ ہے تو وہ تو پھر حب الوطنی کا مظاہرہ نہیں کر رہا اور وہ باہر سے مل کے پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے اور پاور میں بھی بیٹھا ہے, فائدے بھی حاصل کر رہا ہے اور بعد میں اس نے پاکستان میں رہنا بھی نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ جو یرغمال ہوا ہے ملک. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ تو پاکستان کی صرف اکانومی کو نہیں, پاکستان کے پورے کو آزادی کی جنگ تو پھر آپ لڑ رہی ہیں کہ کس طرح پاکستان کی اکانومی کو آزاد کروایا جائے ان شکنجوں سے جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کو یرغمال بنایا ہوا ہے. بالکل, میں نے جو پچھلی کتاب لکھی تھی اس کا نام ہی یہ ہے فائٹنگ امپیریلزم لبریٹنگ پاکستان. واہ. تو میں بہت دن سے تنہا کوشش کر رہی ہوں پاکستان کو اس ایلیٹ طبقے سے بھی اور باہر کے ایلیٹ طبقے سے بھی آزاد کرانے کی, چاہے وہ اس میں معاشی آزادی ہو, چاہے وہ اس میں اسٹریٹجک آزادی ہو, پولیٹیکل آزادی ہو. میں بہت کوئی کم سے کم 25 سال سے میں تنہا جدوجہد کر رہی ہوں. جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو ذرا آگے بڑھانا چاہتا تھا. اسٹیل مل میں جو اس وقت مشینری لگی ہوئی ہے اس کا ونٹیج 80 ایئرز پرانا ہے, جہاں پہ اگر اس کی اکنامک وائبلٹی اس کو اگر ہم نے چلانا ہے تو اس کو 3 چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی اور ہم چلا سکتے ہیں. ایک فائنینشیل ریسٹرکچرنگ, فریز آل دی. کرنل افضل جب مرحوم چیئرمین تھے تو اسٹیل مل واز 100% پروڈکشن میں اور پروفٹ میں بھی تھی اور 8 بلین روپیز ور ان دا کٹی. میں بیکاز he was my coursemate and friend and we used to discuss, and just before his death we had conceived a project to use the huge reservoir of equipment in steel mill to manufacture standardized trawlers for Pakistan. لیکن ان کی انتقال کی وجہ سے وہ سارا ختم ہو گیا. انہوں نے تقریباً 8,000 لوگ فارغ کر دیے تھے جو کہ گوسٹ موسٹلی امپلائی تھی اور اسٹیل مل پروفٹ میں چلی گئی. اب بھی ہو سکتا ہے, لیکن دوسرا جو ہمیں کرنا پڑے گا کہ میری ان اسٹیک ہولڈر سے بھی بات ہوئی جنہوں نے یہ بنایا تھی اسٹیل مل ان ماسکو, ان سے میری ڈسکشنز ہوئی. دوز ہو ور دا پیپل انوالوڈ ان اٹ. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں
we have made this steel mill, but Chinese have developed a much better technology in steel manufacturing, and we recommend that their equipment should be brought in to renovate it and to revive the production process. अच्छा, वो ऐसा है कि Number हमारे हसनैन साहब जो हैं वो इस सिग्नल दे रहे हैं कि टाइम जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है। मैं एक शॉर्ट और फाइनली आप अपने फाइनल कमेंट्स दें, डॉक्टर साहब भी फाइनल कमेंट्स दें। तो दूसरा जो विद इन 30 सेकंड आई विल से, गैस की बात हो रही थी। पिछली दफा भी हमने वीलॉग में कहा था और मैंने एक सेपरेट वीलॉग में भी कहा था, पाकिस्तान हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ cow dung and we have an enormous reservoir of biogas which is being not used. इसमें बहुत सारी कंपनीज ने अपने इनपुट भी दिया था and we need to come into that. और दूसरा मैं इंक्लूडिंग कहा कि डॉक्टर साहब इस जद्दोजहद में आप अकेली नहीं है, हम आपके साथ ही हैं, हम भी हैं और पाकिस्तान के करोड़ों लोग भी आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा मैंने कहा कि आप देखिए कि पाकिस्तान में जो सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं, द वे फॉरवर्ड जो है वो ऐसा है कि उसने सारा जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एडजस्टमेंट आप कहें या जो भी तरीका है, उसकी जो कॉस्ट है वो आम आवाम पे डाल दी है, उनके लिए उनसे रोटी छीन के, और रोटी भी जो उनको दे रहे हैं वो सारी कंटेमिनेटेड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो उससे उनको खिलाने से बीमारियां हो रही हैं और वो बीमारी और लोगों को पता भी नहीं वो क्या खा रहे हैं। और उसके अलावा उनकी मुलाजमतें ख़त्म हो रही हैं और लोग में गुर्बत बढ़ रही है। तो सारी कॉस्ट पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं और सारी जो कॉस्ट, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट है वो पाकिस्तान पे डाली जा रही है। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक असासे उससे छीने जा रहे हैं और जो सारे बेनिफिट्स हैं वो पाकिस्तान के इलीट और फॉरेन एलिट्स एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी जो लोग इख्तिदार में हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि इतना ज्यादा नाहमवारी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा इलीट कैप्चर जो है ये बहुत बढ़ रहा है। आपका जो वे फॉरवर्ड है, जो आपने तरीका बता रहे हैं कि पाकिस्तान को इससे कैसे निकालेंगे, उससे पाकिस्तान में गुर्बत बहुत बढ़ रही है, इलीट कैप्चर बहुत बढ़ रहा है। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि वे फॉरवर्ड ऐसा होना चाहिए जिससे पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मफादात पे जर ना पहुंचे, उन पे कोई नुकसान ना हो और पाकिस्तान के आम लोग जो पाकिस्तान के कुदरती वसाइल के और पाकिस्तान के ये जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं इसके असल ओनर्स पाकिस्तान के लोग हैं। तो हमारे सॉल्यूशंस ऐसे होना चाहिए जिससे पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान मुस्तफीद हो। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिदा बदारुल साहब आपका, जनाब ब्रिगेडियर खलील साहब आपका कि आपने अपनी इनपुट्स दी। तारिक खलील साहब ने एक बड़ा अहम पॉइंट उठाया गैस के हवाले से, और वो है कि किस तरह हम एनिमल डॉन्ग को बायोगैस में कन्वर्ट करके अपनी गैस की जरूरियात पूरी कर सकते हैं, जिसकी पाकिस्तान में बहुत गुंजाइश है। डॉक्टर साहबा ने जिस तरह फरमाया कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो हैं उनको किसी सूरत भी सेल आउट नहीं करना चाहिए, उन्हें हर सूरत हमें बचाना चाहिए, और जो प्रॉफिटेबल इदारे हैं उनको बेचने की जरूरत नहीं, लेकिन जो लॉस में है उनको बेचने में कोई हर्ज नहीं, और जो स्ट्रेटेजिक नहीं है, जो स्ट्रेटेजिक नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त का। अब फाइनली मैं ये चीज जो है वो नाज़रीन आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो पहले प्राइवेटाइजेशन हुई, खासतौर पर पीटीसीएल का जिक्र जो है वो ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब भी कर रहे थे, उन्होंने अभी हाल ही में अखबार में एक इश्तिहार दिया है कि जिसमें वो मुख्तलिफ एक्सचेंज की जो जमीनें हैं उनको फरोख्त करने का ऐलान कर रहे हैं, और वो एकड़ों में हैं और वो कमर्शियल हो चुकी हैं। गोया जो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन जो हुई थी, उन्होंने जो इदारे खरीदा था उसकी वो जमीनें अब बेचने के ऊपर आ गए और अखबारों में इश्तिहारात दे चुके हैं कि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, मल्टी स्टोरी बन सकती हैं। तो वो अपने उस एजेंडे पे चले गए हैं कि जो उन्होंने जमीनें बेचनी है। ये अखबार में इश्तिहार छपे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और हमारे $800 मिलियन उन्होंने अभी तक अदा नहीं किए, वो अदा भी नहीं किए, नंबर 1। और इसके साथ अभी जो स्टील मिल की हमने बात की है पीआईए के साथ साथ, वो क्या है कि अभी मैं एक प्रोग्राम में था जिसमें रशिया के एम्बेसडर इस्लामाबाद से कराची आए हुए थे, उनके साथ हमारा एक इंटरेक्शन सेशन था। वो उसमें लोगों ने बहुत सवालात किए, खास तौर पे हर कोई सवाल हमारा यही होता है
کہ ہمارا دوست ملک ہماری کیا مدد کر سکتا ہے. تو انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا کہ ہم کوئی چیریٹی پروگرام نہیں کر رہے, ہم جوائنٹ وینچرز میں بلیو کرتے ہیں. اور انہوں نے ایک چیز خاص طور پر کہی کہ جب آپ کو اسٹیل مل دی گئی تھی تب یہ سوویت یونین تھا, اس کا ماڈل کچھ اور تھا, اب یہ رشیا ہے, اس کا ماڈل اور ہے. اب یہ اکانومی ایک فری مارکیٹ اکانومی ہے. آپ ہم سے وہ توقع نہ کریں جو ماضی میں جو ہم نے آپ کے ساتھ تعاون کیا تھا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. اب یہ بالکل جو ہے ایک بزنس وینچر ہو سکتا ہے. تو بزنس وینچر کے لیے آپ کو برابری کی سطح پر پروجیکٹس بنانے پڑیں گے, جوائنٹ وینچرز کرنے پڑیں گے, اپنے اداروں کو بچانا پڑے گا. انہی خیالات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.